بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نیوز: تاجر دوست حکومت کی دکانداروں اور چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی سکیم کیا ہے اور کیا یہ کامیاب ہو پائے گی؟ ماضی کی پالیسیوں کے مقابلے میں تاجر دوست سکیم کیسے مختلف ہے، وہ بھی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ تاجر دوست سکیم کیا ہے اور مشکل پیش آئی تو عام تاجر کو یہ سکیم کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں دکانداروں اور چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور ان سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR جس کو بولتے ہیں نے تاجر دوست سکیم متعارف کروائی ہے۔ اس سکیم کے تحت تاجروں اور دکانداروں کی رجسٹریشن 1 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک جاری رہے گی۔ تاہم ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا کہ حکومت ریٹیل یا ہول سیل کے شعبے سے ٹیکس وصول کرنے کا سوچ رہی ہے، چاہے 2006 میں فوجی عامر پرویز اشرف کے دور حکومت میں لائی گئی اس نوعیت کی سکیم ہو، یا سن 2015 اور سن 2019 میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوششیں ہوں، مگر ان سب کوششوں میں ایک قدر مشترک رہی ہے، یعنی یہ سب کوششیں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ غالباً ہر نئی آنے والی حکومت کو یہی اعداد و شمار دکھائے جاتے ہوں گے کہ تاجر اور دکاندار ملک کے GDP میں 18% کی لگ بھگ حصہ تو ڈالتے ہیں، مگر اسی حساب سے ٹیکس نہیں دیتے۔ اس مرتبہ ریٹیل کے شعبے سے اربوں کی ٹیکس کی وصولی کے پرانے خواب تو ایک طرف، لیکن ماہرین کی رائے میں معاشی مسائل سے دوچار ملک اور IMF کی کڑی شرائط وہ کڑوی حقیقت ہے جس نے بظاہر حکومت کو اقتدار میں آتے ہی فوراً اس سکیم کو متعارف کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ حکومت کی جانب سے متعارف کروائی گئی تاجر دوست سکیم کیا ہے اور یہ ماضی کی اس نوعیت کی سکیموں سے کیسے مختلف ہے۔ تاجر دوست سکیم کیا ہے؟ FBR کے مطابق اس سکیم کا اطلاق چھوٹے تاجروں، دکانداروں، ہول سیلرز، ریٹیلرز، مینوفیکچرز کم ریٹیلرز، امپورٹڈ کم ریٹیلرز پر ہوگا۔ تاجر اور دکاندار ٹیکس آسان نامی موبائل ایپ یا FBR کی ویب پورٹل پر رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 اپریل 2024 ہوگی۔ رضاکارانہ طور پر رجسٹر نہ کرنے کی صورت میں FBR از خود نوٹس لے کر مذکورہ تاجر کو نیشنل بزنس رجسٹری میں شامل کر لے گا۔ اس سکیم کا آغاز پاکستان کے 6 بڑے شہروں میں ہو رہا ہے، جن میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ شامل ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ترجمان آفاق قریشی کا کہنا ہے کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اور اسی لیے ابتدا میں صوبائی دارالحکومتوں اور اسلام آباد کے انتخاب کیا گیا ہے۔ راولپنڈی کا انتخاب اسی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے جڑواں شہر میں اسے لاگو کرنا قدرے آسان ہوگا۔ ٹیکس کا حساب ایک مستقل دکاندار یا کاروبار کی جگہ پر دیے جانے والے کرائے کی بنیاد پر لگایا جائے گا، اور یہ ٹیکس کاروباری جگہ کی مارکیٹ ویلیو کا 10% حصہ ہوگا جس کا تعین FBR کرے گا۔ اس میں تمام کاروباری مقامات، سٹورز، گودام اور دیگر دفاتر شامل ہیں۔ FBR حکام کے مطابق ٹیکس نیٹ میں اضافے کے اس مشن کے تحت ماہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی 15 جولائی سے ہوگی اور کم از کم ایڈوانس ٹیکس سالانہ 1200 روپے ہوگا۔ FBR نے ان تاجروں کے لیے 25% ٹیکس چھوٹ کا بھی اعلان کیا ہے جو مقررہ تاریخ سے پہلے اپنا ٹیکس ادا کر دیں یا ٹیکس سال 2023 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر چکے ہیں۔ ماضی کی پالیسیوں کے مقابلے میں تاجر دوست سکیم کیسے مختلف ہے؟ آفاق قریشی کے مطابق ملک میں 30 سے 35 لاکھ ایسے ریٹیلرز ہیں جو FBR کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور اس سکیم کا بنیادی مقصد ان تاجروں اور دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ ان کے مطابق ڈیجیٹائزیشن اور ٹیکنالوجی کا استعمال وہ منفرد چیز ضرور ہے جو اس پالیسی کو ماضی کی پالیسیوں سے مختلف بناتی ہے۔ سمارٹ فون جس کے پاس ہے
وہ آسانی سے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکے گا۔ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کو 15 جولائی تک پہلی ادائیگی کے لیے وقت دینے سے متعلق آفاق قریشی کا کہنا تھا کہ اس اسکیم کے عمل میں زیادہ وقت اس لیے دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رجسٹر کروا سکے۔ دوسری جانب راولپنڈی کے چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے سینئر نائب صدر نعیم اشرف کا کہنا ہے کہ یہ ایک ماضی کی پالیسیوں سے اس طرح ملتی جلتی ہے کہ اس کو لاگو کرنے سے پہلے تاجروں اور متعلقہ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کئی سالوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے کہ پہلے پالیسی بنائی جاتی ہے اور پھر رد عمل آتا ہے اور اس کے بعد مشاورت کی جاتی ہے۔ عام تاجر کو یہ اسکیم کیسے سمجھ آئے گی؟ ٹیکس امور کے ماہر ذیشان مرچٹلا کا کہنا تھا کہ اس اسکیم پر میرا پہلا رد عمل یہی تھا کہ یہ بری طرح ناکام ہوگی۔ اس رد عمل کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ذیشان مرچٹلا نے کہا کہ یہ اسکیم نہایت ہی پیچیدہ ہے۔ اگر مجھ جیسے ٹیکس ماہر کو یہ اسکیم سمجھنے کے لیے مشکل پیش آئی تو عام تاجر کو یہ اسکیم کیسے سمجھ آئے گی؟ ذیشان مرچٹلا کے مطابق پالیسی لینے سے قبل تاجر برادری کو اعتماد میں لینا چاہیے اور انہیں پالیسی میں شامل ہونے کے فوائد سے متعلق آگاہ کرنا چاہیے۔ سابق وزیر برائے اصلاحات اور ٹیکس امور کے ماہر اشفاق تولا بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ اسکیم عام تاجر کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پالیسیاں ڈرائنگ روم میں بن جاتی ہیں اور یہ کاغذ پر لکھی ہوتی ہیں۔ جب IMF کی جانب سے سوالات کیے جاتے ہیں تو یہ پالیسی نکال کر لاگو کر دی جاتی ہے۔ مشاورت کے فقدان سے متعلق جب FBR کے ترجمان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ رجسٹریشن اسکیم 1 اپریل کو لانچ ہوئی ہے، اس لیے آگاہی مہم بھی اس کے ساتھ ہی شروع ہوگی۔ تو یہ تاجر اسکیم تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کوشچن وغیرہ ہوتا ہے تو وہ نیچے کامنٹس کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔